نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون صدق اللہ العظیم۔ 17ویں پارے کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کو اگر انسان بغور اور ترجمے کے ساتھ پڑھے اور آج کے دور کا موازنہ کرے تو یقیناً ایک بات تو اس کے ذہن میں یہ سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید ایک آفاقی اور عالمگیر کتاب ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مشرکین کی حالت کا تذکرہ کیا کہ میرے پیغمبر ان کی حالت دیکھیں، حساب کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن ابھی تک یہ غفلت اور اعراض میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج جب ہم ملک پاکستان کے حالات اور ملک پاکستان میں بسنے والے لوگ خصوصی طور پر اور عمومی طور پر پوری دنیا کے انسانوں کو ہم کسی بھی ذریعہ سے دیکھتے ہیں تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد اچھی طرح انسان کو سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کتنی صداقت بھری ہے اور کتنی سچائی ہے اس میں کہ لوگوں کی روش، لوگوں کا چال چلن، لوگوں کی اٹھک بیٹھک، لوگوں کا معاشی فکر میں دوڑنا، سیاست میں دوڑنا اور مختلف امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ایسے محسوس ہوتا ہے گویا کہ انہیں اپنے حساب کتاب کی فکر ہی نہیں ہے، گویا کہ انہوں نے اگلے جہان میدان معاشر میں جانا ہی نہیں ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ساری دوڑ، ساری کوشش، ساری ساز اسی جہان کے لیے ہے، آخرت کی تیاری نہیں ہے۔ تو یہ آیت اگر انسان یاد کر لے اور ہر وقت وہ اپنے دماغ کے ساتھ اس کو منسلک رکھے، اقترب للناس حسابہم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کتاب کا وقت، وہم فی غفلۃ معرضون، لیکن وہ غفلت میں اور اعراض کرنے میں پھر رہے ہیں، یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو ایک طرف یہ آیت خبر دے رہی ہے اور دوسری طرف یہ آیت انسان کو ترغیب دے رہی ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کر، اس دنیا میں اتنا غرق نہ ہو جا کہ تجھے آخرت کی فکر اور یاد بھی بالکل نہ رہے۔ ایک جہان ایسا آنا ہے جس میں انسان نے اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونا ہے اور اپنے حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سوالات پوچھنے ہیں، جو انسان سے حالات پیش ہونے ہیں اور جو میدان معاشر کی کیفیت ہونی ہے اور جو وہاں میدان معاشر میں جمع ہوئے لوگوں کی کیفیت ہونی ہے، ان سب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان فرما دیا ہے۔ سورج سوے نیزے کے برابر ہے، پسینے میں غرق ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، قطاروں میں لوگ کھڑے ہیں، گناہگار اور نیک سب لوگ بے لباس کھڑے ہیں، اور ہر انسان اتنا اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے کھڑا ہوگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہیں جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، لوگ میدان معاشر میں بے لباس آئیں گے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک دوسرے کی شرم گاہیں سب کے سامنے ہوں گی تو کیا حیا نہیں آئے گا ایک دوسرے کی شرم گاہیں دیکھتے ہوئے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، عائشہ وہ دن ایسا ہیبت والا ہونا ہے، اتنا خوفناک ہونا ہے کہ انسان کو دوسری طرف دیکھنے کی فرصت بھی نہیں ہوگی۔ ذہنی طور پر انسان اتنا ہیبت کا شکار ہوگا کہ اسے صرف اپنی ہی فکر ہوگی،
اسی کو کہتے ہیں نفسا نفسی۔ ہر بندہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اسے دوسرے کی طرف خیال بھی نہیں آئے گا۔ یہ کیفیت بھی بیان ہے حدیثوں میں، اور وہاں تپش اور گرمی کا بھی احادیث میں تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے کون سے سوالات ہونے ہیں، کون سا اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے ہیں، کیسے انسانوں کی بخشش ہونی ہے، کون سا انسان گرفتار ہونا ہے، کس انسان کو کس گناہ کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ڈالا جائے گا، اور کس گناہ کی وجہ سے انسان صرف سزا بھگتے گا اور بالآخر جنت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے کون سا وہ نیکی کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب اور پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے قطع نظر کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کی چادر کر کے اس کو جنت بھیج دیں گے۔ ان سب کا تذکرہ ناظرین احادیث میں اور قرآن مجید میں موجود ہے۔ آج جو بات سمجھنے والی ہے وہ اس آیت کے تحت کرنا چاہتا ہوں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اب کیا مطلب کہ ایک تو ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اور دوسرا میرے اوپر آپ کے اوپر کسی انسان پر بھی موت کسی وقت آ سکتی ہے۔ تو قریبی وقت ہے جب جس کے بارے میں انسان کو معلوم نہ ہو تو انسان کا وقت وہ قریب ہی گنا جاتا ہے۔ لہذا جب حساب کتاب کا وقت قریب ہے تو اپنے اعمال کی فکر کریں، نامہ اعمال کو اچھا کرنے کی فکر کریں، تاکہ ہم میدان معاشر میں سرخرو اور کامیاب ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔